کہ پاکستانی ہمارے خاطر جنگ کیوں نہیں لڑتے. اب وہ یہ الزام جو لیٹسٹ آپ دیکھیں پچھلے 30 دن کی جو پوری دیکھ لیں 40 دن کی، چونکہ میرا یہ سبجیکٹ بھی ہے، وہ الزام یہ نہیں ہے، کہیں یہ الزام نہیں آ رہا ہے کہ پاکستانی ان کو مدد کر رہے ہیں، پاکستانیوں نے ان کو پالا ہوا ہے، پاکستانی ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، پاکستانی کو الزام کیا ہے؟ ہماری خاطر جنگ کیوں نہیں کرتے؟ صدر وزیرستان میں گھس جاؤ، ہماری خاطر مارو ان کو، ہماری خاطر مارو ان کو. لیکن آئی تھنک موہد مجھے اب ذرا کہنے دو، دو تین چیزیں اس میں آئیں. بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلا میں نے مان لیا، مجھے بھی شک ہے کہ ایسا ہے، لیکن دوسرا ذرا سن لیں نا، سن لیں. ایک چیز تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس پناہ گاہیں ہیں، اچھا وہ اس کی وجہ ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود کریٹ کی ہیں، وہ ہو گئی ہیں اور ہم مجبور ہیں. ہاں ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس اس وقت کیپیبلٹی نہیں ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اور اپنی مصیبت کر لیں. یہ میں شمالی وزیرستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی عملداری وہاں قائم نہ کریں. پورا سن لو، عملداری اگر ہم قائم کریں گے تو پھر اپنے ملک کی جو خود مختاری ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ تمام الزامات. ایک منٹ، دوسرا جو ہے مجھے جواب تو نہیں پھر آپ دیں نا، آپ دیں اگر آپ انتظار کریں. میں نے ادھر بھی جانا ہے. اچھا دوسرے میں جلدی سے کہتا ہوں. دوسرا یہ بات ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں، صرف انڈیا نہیں ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نیکسس ڈیولپ ہو گیا ہے جہادی ایلیمنٹس میں اور طالبان میں اور القاعدہ میں. اب ہے غلط یا صحیح وہ دوسری چیز ہے. سر یہ جو ساری دنیا ہے، نہیں ساری دنیا سے آل اپالوجیز کی ساری دنیا کا مطلب ہے کہ امریکی کہہ رہے ہیں. نہیں جو چیز امریکی کہتے ہیں وہ جرمنی کا چانسلر، یہ سب فرانس کا پریزیڈنٹ، ایک سیکنڈ امریکن ہے نا، انگریزوں کی، فرانسیسیوں کی، جرمنوں کی کیا مجال ہے کہ انٹرنیشنل پبلک ارینا میں آ کے کوئی ایسی بکواس کر دیں جس کو کہ امریکی ان ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں. آپ مجھے امریکہ اتنا ہی بڑا ہے، امریکہ اتنا ہی بڑا، ہم بھی اس کی بات ماننے سے ڈینائی کرتا ہوں. نہیں اس کی بات مان لیں نا، امریکہ اتنا بڑا ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ تو ایک سطحی آرگومنٹ ہے کہ اتنا بڑا ہے تو آپ اس کی بات مان لیں. لیکن میں موہد آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا مجھے اجازت دیں، میرے ایک پارٹی بات آگے نکل جائے. مجھے جنرل صاحب جس چیز کی آپ اشارہ کرتے ہیں، جس چیز کی طرف جنرل صاحب آپ اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی حکومت کی عملداری قائم کرنی ہے، ہماری حکومت کی عملداری ہمارے ٹرائبل ایریاز میں اس دن تک قائم نہیں ہو پائے گی جب تک افغانستان میں ہونے والی جنگ کا ایک سیٹلڈ نیگوشیٹڈ سولوشن نہیں نکلے گا. اس کی کنجی امریکیوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی کنجی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. امریکنز کو یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ویتنام سے بڑی جنگ وہ کر چکے ہیں. نہیں دیکھیں ساری دنیا ٹھیک ہو جائے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں. نہیں دیکھیں انالیسس کی بات ہو رہی ہے، صحیح چیزوں میں کنورٹ نہ کریں. امریکنز کو یہ اچھی طرح، سر جی امریکنز کو یہ اچھی طرح پتا چل چکا ہے. دیکھیے میں اس سے آپ سے دیکھیے اس کا مطلب بہائنڈ دا سین نہیں نا، بس آپ بولے جاتے ہیں. صاحب وکی لیکس نہیں پڑھے آپ نے وکی لیکس نہیں پڑھے جنرل صاحب؟ کیا اسے کہتے ہیں؟ کیا کروں جنرل صاحب نے ایک کوشچن ریز کیا ہے، اس کا جواب تو ہونا چاہیے. میں نے ایک پولیٹیکل پیراڈائم رکھا ہے نا. ایک سیکنڈ، اگر آپ نے اچھا میں آپ کو ایئر ٹائم دکھاؤں گا کتنا بولے ہیں اور باقی کتنے بول رہے ہیں. انٹرفیرنس بند کر دیتے میں وہ جملہ بول دیتا، آپ اس کو کاٹ دیں بعد میں. ایشو یہ ہے والا ایشو یہ ہے کہ جب تک افغانستان کی جنگ سیٹل نہیں ہوگی، اتنی بڑی پاپولیشن بیس کو آپ کدھر سے کنٹرول کریں گے؟ اگر یہ کرنا ممکن ہوتا، آپ دیکھ لیں 3 دن پہلے نیو یارک ٹائمز میں سٹوری چھپی ہے کہ کس طرح سے اقوام متحدہ کے جو میپ شو کرتے ہیں کہ سدرن افغانستان کو تو چھوڑیں، جو ناردرن افغانستان ہے وہاں پہ مطلب موومنٹ پاسبل نہیں ہے، وہاں پہ کنٹرول پرابلم ہے، وہاں پہ اتنی بڑی ہائی ٹیک. سر آپ لوگ بات سننا نہیں چاہتے تو یہ الگ ایشو ہے. آپ ایک ایجنڈا لے کے تو نہ چلیں، آپ ایک ایجنڈا لے کے تو نہ چلیں پروگرام میں، ایجنڈا لے کے نہ چلیں. اگر ناردرن افغانستان کو امریکن، سر ایک سیکنڈ آپ کسی کو بولنے تو دیں. اگر ناردرن ایک سیکنڈ فٹ ڈاٹ سے کاٹ دیں آپ اس کو، ٹھیک ہے آپ نہ بلائیں. اگر ناردرن افغانستان کے ساتھ جہاں امریکہ کی اتنی بڑی ہائی ٹیک فورس بیٹھی ہے جنرل صاحب، اگر اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، کر دیں کنٹرول اس کو. آج چھپی ہے نیو یارک ٹائمز میں سٹوری کہ نہیں، یونائٹڈ نیشن کی چھپی ہے، موہت پیرزادہ کی سٹوری نہیں چھپی. اگر وہ اس کو ناردرن افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کنٹرول کر لیتے ہیں ایریاز کو؟ ایک انسیٹلڈ ایشو ہے. آپ مجھے وہ گیدڑ سنگھی دے دیں، آپ مجھے وہ ہائی ٹیک فورس دے دیں جو اس سارے علاقے کو کنٹرول کر سکتی. جنرل صاحب اس کا مجھے پتا ہے کہ بہت جواب بنتے ہیں، آئی ڈو انڈرسٹینڈ اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے، لیکن پلیز مجھے یاد دلانے دیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اوپر زیادہ فوکس ہم نے رکھنا ہے بات کا، اور ہم پتہ نہیں افغانستان کی سائڈ پہ چلے گئے. میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ ہم وہاں سیٹل ہو بھی جائے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس کی وجہ افغانستان کبھی سیٹل نہیں ہوا. لیکن لیٹ اس کم بیک ٹو انڈیا. سر
مجھے آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ کیا پاکستان یہ جو جماعت الدعوہ ہے اس کا انٹرنیشنل سٹیٹس کیا ہے؟ جماعت الدعوہ کے بارے میں کیا وہ لیگل بھی اور دوسرا ایکچولی یہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے بیکاز جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں وہ خاص تواتر سے آئی ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن چیپٹر 7 کے نیچے ساری بائنڈنگ، ان کو آپ یہ سمجھے منی کنونشنز ہیں. یہ 3 مین سٹریمز میں آئی ہیں. پہلی سٹریم ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو 1373، اس کے بعد 3-4 اس سے منسلک ہیں. دوسری ہے 1267 جو القاعدہ طالبان سے متعلق ہے، اور تیسری ہے نان پرولیفریشن سے متعلق. تینوں کے نیچے کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، تینوں مانیٹرنگ میکنزم رکھتی ہیں. ان میں سے صرف ایک جو سٹرنگ ہے وہ مینٹین کرتی ہے لسٹ آف ایسوسیٹس آف القاعدہ اینڈ طالبان. کوئی گلوبل لسٹ آف ٹیررسٹ نہیں ہے، کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی انڈر 1373. ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ القاعدہ طالبان کے ایسوسیٹس کون ہیں. اس میں جماعت الدعوہ، لشکر اور حافظ سعید کا نام ہے ایسوسیٹس کا. اس میں وہ 3 ایکشنز لے سکتے ہیں ان کے خلاف جو تینوں پاکستانی گورنمنٹ نے لیے ہوئے ہیں. اس میں اریسٹ کی پروویژن نہیں ہے. آپ ان کو ٹریول سے روکیں گے، اسلحے کی ڈسپلے سے روکیں گے، اور شاید انٹرنیشنل ٹریولنگ وغیرہ سے ان کے ایسٹس وغیرہ کی کریں گے. نہ آپ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں بائی ورچو آف دس نوٹیفیکیشن آف این بینگ ایسوسیٹ آف القاعدہ طالبان. نہ آپ ان کے خلاف کوئی بین لگا سکتے ہیں. رائٹ آف اسمبلی کو بھی نہیں آپ نہیں روک سکتے آپ. اچھا، آپ ان کو اس بات پہ روک سکتے ہیں اگر وہ ہیٹ سپیچ میں ملوث ہوتے ہیں. اگر وہ دیکھیں ایک فائن ڈسٹنکشن ہے، بیکاز یہ بھی ایف آئی آر گورنمنٹ نے کوشش کی کاٹنے کی، اس پہ ہائی کورٹ نے اس کو کویش کر دیا. حافظ سعید کا یا اس کی کسی بندے کا ڈس ایگریمنٹ ود انڈیا اس کا رائٹ آف ایکسپریشن ہے، لیکن جب ہی انسائٹس دیم ٹورڈز این اوفینسو ایکشن اٹ بیکمز اے کرمنل اوفینس. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو بی ایگزیکٹ اینڈ شیور کہ وین یو آر ٹیکنگ اے لیگل موو اٹ از ڈیفینڈیبل، اٹ ہیز اے پراپر مٹیریل بیہائنڈ اٹ. انڈیا میں بھی مجھ سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا، انڈینز نے سوال کیا تھا باہر کے فورمز پر کہ یہ بینڈ آرگنائزیشن ہے، اور بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ بینڈ یو این میں بینڈ آرگنائزیشن. میں نے کہا نہیں ہے یو این اے بینڈ. یو این میں یہ ایسوسیٹ ڈکلیئرڈ ہے آف القاعدہ طالبان، اور اس ایسوسیٹ کے کانٹیکس میں 3 ایکشنز پرسکرائبڈ ہیں پاکستان نے لیے ہوئے ہیں. ہاں، اب اگر اس آرگنائزیشن کو آپ نے بین کرنا ہے وہ آپ کا ایک سیاسی ڈیسیجن انڈیپینڈنٹ ہوگا فرام این انٹرنیشنل آبلیگیشن. دیٹ از اے پولیٹیکل ڈیسیجن. بٹ فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو دس از لیکن پولیٹیکل سائڈ پہ بھی شاید یہ ڈیسیجن لینا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ ان کے رائٹ آف اسمبلی پہ یا کم از کم ایسی کانگریگیشن پہ جہاں ہیٹ اسپیچ ہو. دس از ہیٹ اسپیچ تو ویسے بھی کرمنل اوفینس ہے. ہیٹ اسپیچ یا کسی کے خلاف وائلنس کو انسائٹ کرنا تو ویسے بھی کرمنل اوفینس ہے انڈر دا لا آف پاکستان. اچھا، میں ریورس میں آؤں گا. جنرل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کسی دن ایسا کوئی ایکشن حکومت پاکستان لے گی یا لے سکتی؟ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ اگر قانونی کچھ رکاوٹیں ہیں تو پاکستان کو لیجسلیشن پاس کرنا چاہیے اس قسم کا کہ اس قسم کے لوگ باتیں نہ کریں تاکہ پاکستان کے لیے مصیبتیں اور نہ کھڑی ہوں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے افغانستان کے حالات پتہ نہیں کس طریقے کب ٹھیک ہوں، تو ہمیں افغانستان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہاں، اس لیے کہ ہمارا ملک ہے اور چاہے وہ کوئی بھی حصہ ہو پاکستان کا. اگر ہم یہ کہیں تو پھر ساری کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے اوپر اپنے ملک کو چھوڑا ہوا ہے. دیکھیے دوسرے بھی ممالک ہیں. اب آپ دیکھیے امریکہ خیر بہت بڑا ملک ہے، لیکن میں چھوٹے ممالک کی بھی بات کرتا ہوں جن کے ہمسایہ ممالک میں بہت پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب جیسے برازیل ہے یا اور بھی ہیں ممالک، ان کے جو نزدیک کے ممالک ہیں یا افریقہ میں بھی بعض ایسے ممالک ہیں جس میں کافی امن ہے اور سلامتی ہے، سب کچھ ہے، اور جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں بہت افراتفری ہے. تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ جی امریکنز وہاں ہیں، چونکہ جی افغانستان کی یہ حالت ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. آخر ایران جو ہے نسبتاً ہمارا اس کا بارڈر جو ہے وہ بہت پیسفل ہے ہمارے ریلیشن میں. رائٹ سر، جسٹ ٹو پروو اٹ ٹو یو موہت بھائی کہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آئی گیو یو آر این آنیسٹ گیسٹ، آنرڈ گیسٹ. تو آپ کو لاسٹ سے ہے، آپ مجھے اس چیز کو دیکھیں. جنرل صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں. پہلی والی چیز، پاکستان کو یقیناً اپنے قانون میں تبدیلی کرنی چاہیے. اگر لیجسلیشن ہی کا مسئلہ ہے، بار بار یہ ایکسکیوز دیا جا رہا ہے کہ ہماری لیجسلیشن کی کوئی فلان چیز کی وجہ سے ہم کرمنلز کو پروسیکیوٹ نہیں کر رہے، تو پاکستان کو اس میں تبدیلی کرنی چاہیے. آئی فلی ایگری ود جنرل صاحب. جہاں تک دوسری چیز ہے وہ ایک پیورلی اسٹریٹجک ایریا ہے جس میں ڈس ایگری کرتا ہوں. افغانستان میں جب تک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہو پائے گی پاکستان کی فیٹ بدلنے نہیں لگی. Unfortunately. You are entitled to this opinion. This is a very valid argument ہے. I agree with that.
اس میں تو یعنی مطلب لیکن کمنگ بیک ٹو انڈیا یور لاسٹ سے آن دس آلسو کہ کیا انڈیا اور پاکستان کی تھا ممکن ہے؟ لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ نو ادر کنٹری از مور امپورٹنٹ ٹو پاکستان ان ٹرمز آف ریلیشن شپ دین انڈیا ان ٹرمز آف تو پہلا کنٹری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف گڈ ریلیشن شپ جس کے ساتھ پاکستان کی کلچرل سویلائزیشنل ڈیپتھ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ صرف ٹریڈ اور اکنامکس کا ایشو نہیں ہے. جب تک ہمارے نیو دلی کے ساتھ اکوموڈیشن نہیں ہو پاتی, ہندوستان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو پاتے, پاکستان کو اس خطے میں ایک بریدنگ سپیس نہیں مل سکتی, ہم پروگرس نہیں کر سکتے, بہت سی چیزیں ہماری لٹکی رہیں گی. انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں بہت زیادہ ڈیزائر نہیں ہے یا کچھ لوگ اس کا راستہ روکتے ہیں, ہندوستان کے اندر بھی جو ان کا جو ویژن ہے اس پورے خطے کا, تھوڑے نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں, ان کا بھی جو ویژن ہے اس میں بھی وہ تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو اکوموڈیشن دی جائے. خود جنرل صاحب نے شروع میں جب پروگرام شروع ہوا تو انہوں نے اس کی طرف روشنی ڈالی, وہ بھی تیار نہیں ہے. ان کا جو لارجر ویژن ہے وہ دیکھتے ہیں پاکستان مشکل میں ہے, پاکستان انڈر پریشر ہے, اور ان کی قطعی طور پہ کوئی ڈیزائر نہیں ہے کہ پاکستان کو بریدنگ سپیس دی جائے یا اس کو اس مشکل سے نکالا جائے. دونوں پہ کام ہونا چاہیے. رائٹ سر, مجھے بتایا جا رہا ہے بالکل ٹائم ختم ہو گیا. آج کے دن میں نے اپنا ایکسٹرا کا ٹائم آپ کو دے دیا. آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آپ مزید بھی تشریف لاتے رہیں گے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. احمد بلال صوفی صاحب, میں نے آپ کا ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا جو خاص طور پہ پاکستان کے کرمنل لاز کے اور ٹیرر لاز کے بارے میں تھا کہ کیا کیا لوپ ہولز ہیں. آپ کو زحمت دوبارہ دیں گے خاص طور پہ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. خواتین و حضرات, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. بس یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں بات کو کہ اس پروگرام کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, اور ہم صرف اور صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ہمسایوں سے بہتر حالات پیدا کرنے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں بھی ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے جو کسی دن بھی غضبناک ہو کے آپ کا اور میرا گلا کاٹ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں جناب. یہی تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.